السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: والذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ آل عمران 134۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 16 ذی القعدہ 1441 ہجری، 8 جون 2020 عیسوی، 24 گتے آষاڑھ 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے ہیں۔ آج بھی معمول کے مطابق سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر قرآن مجید کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله أكبر بعدہ ایک خوبصورت سی حمد جمیل اختر شفیق کی آواز میں سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے۔ اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، قطرے کو کس نے اشرف
حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، مٹی کے پتلے آدم اور نور کے فرشتے، مٹی کے پتلے آدم اور نور کے فرشتے، نوری کو خاک پر نوری کو خاک پر کس نے جھکا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں آگے نہیں بڑھوں گا، جبریل کہہ رہے ہیں آگے نہیں بڑھوں گا، احمد کو کس نے ان سے احمد کو کس نے ان سے آگے بڑھا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ اللہ ہی ہے سب کا پروردگار و مالک، اللہ ہی ہے سب کا پروردگار و مالک، ایک لفظ کن سے جس نے ایک لفظ کن سے جس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے، فرعون کی حقیقت تجھ کو نہیں پتا ہے، فرعون کی حقیقت تجھ کو نہیں پتا ہے، لشکر سمیت اس کو لشکر سمیت اس کو کس نے ڈبا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد بشیر حبیب مدنی کا، جو مکتب جالیات طریف سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کے فریضے پر مامور ہیں۔ ان کا موضوع ہے العفو فی الاسلام، اسلام میں معافی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ایک دوسرے کو کس طرح سے معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خطاؤں کو کیسے اس سے درگزر کرنا چاہیے، اس بارے میں فضیلت الشیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ
خرچ کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں کشادگی کے وقت بھی اور تنگی کے وقت بھی، سکھ خوشحالی کے اندر بھی، جس وقت سکھ رہتا ہے انسان کو اس وقت بھی، اور جس وقت دکھ رہتا ہے، جس وقت تنگی رہتی ہے اس وقت بھی، دونوں حالتوں میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کے کام لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر سے کام لیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالی محسنین کو، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں کہ جو دکھ میں بھی خرچ کرتے ہیں، سکھ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصہ کو پیتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تین خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسنین کی بیان کیا اس کے اندر، کہ کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی کے حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، غصہ کو بھی پیتے ہیں، اور لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ زیادہ تر بدگمانی میں رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بات سن کر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ معافی اور درگزر کی بات تو دیگر ہے، جدا ہے، لیکن آدمی اس چیز کو نہ نبھا کر کے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے دشمنی پر تل جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے مشاکل کو سمجھیں، ایک دوسرے کو عذر کو سمجھیں، اور اس عذر کو سمجھ کر کے معافی کا کارنامہ انجام دیں۔ اسی میں ہمارے اور آپ کا معاشرہ سدھرے گا، اور اسی میں ہمارے اور آپ کی بھلائی ہے۔ تو لیجئے فضیلت الشیخ محمد بشیر حبیب مدنی سے ان کا خطاب سماعت کرتے ہیں ہم لوگ۔ عنوان ہے، موضوع ہے العفو فی الاسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أنا حالف بالله عليهن منها لا يظلم عبدا فيعفو إلا زاد الله عزا۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد ہی اخلاق کو بڑھاوا دینا تھا، اور اسلامی دستور میں اور اسلام کی عظمت کی پہچان ہی، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، آپ سے اعراض کرتا ہے، آپ کے اوپر جاہلانہ باتیں کرتا ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ یہی اسلام کا اصل مقصد ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بات بات پر جھگڑا، بلکہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں، اور برسوں اس جھگڑا کا اثر سماج میں باقی رہتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا تھا، دھنسا ضلع میں گاؤں گاؤں سے لوگ جھگڑ رہے تھے، سر پھاڑ دیا تھا، اور بہت ساری باتیں ہوئی۔ اسی ضمن میں آج میں یہ موضوع اختیار کیا ہوں کہ آپ معاف کرنا سیکھیں۔ یہ اسلام کا شیوہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اگر کسی کے ساتھ کسی کو لفڑا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لیا، تو یہ دنیا میں اجر نہیں، اللہ اس کا اجر دے گا آپ کو۔ معافی اپنے سے دوسرے کو قدرت رکھتے ہوئے بھی اور قدرت نہ رکھتے ہوئے بھی
دونوں صورت میں اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث انا حالف باللہ علیہن، اس بات کے اہمیت کو دکھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ لا یظلم عبدن، کوئی بھی ایسا انسان جس پر ظلم ہوا اور اس نے معاف کر دیا، فیعفو، اس نے معاف کر دیا، الا زاد اللہ عزا، اگر معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ اور معاف کرنا کسی کو عزت ہے، ذلت نہیں ہے۔ آج کل ہمارے سماج میں بات بات پر جھگڑا کر لیتے ہیں لوگ، خاندان میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑا ہے، اور گاؤں میں بھی جھگڑا ہے، ملک میں جھگڑا ہے۔ آئیے معاف کرنا یہ کوئی کمزوری کی دلیل نہ سمجھے، بلکہ یہ عزت نفس ہے اسلام کے، یہ انسان کی عزت اور مرتبہ کو بڑھاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ملحفہ چوری ہو گیا۔ ملحفہ جس سے منہ ڈھانکتے ہیں یا سر پہ لیتے ہیں، چوری ہو گیا۔ فجعلت تدعو علی من سرقها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جس نے چورایا اس کو برا بھلا کہنے لگی۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ آج کل ہوتا بھی ایسا ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو فرمایا اے عائشہ لا تسبخی عنہ، اے عائشہ اس کو برا بھلا کر کے قیامت کے دن اس کو جو اس کے بدلے میں چوری کا عذاب ملے گا اس میں کمی مت کرو۔ اور آج کل ہمارے سماج میں ہوتا ہے، کوئی کسی کا قلم لے لیا، کوئی کسی کو تھوڑا سا بھی کام کر لان تان اتنا کرتے ہیں جیسے معلوم پڑتا ہے کہ پورے دنیا کا مشکل اس کے سر پہ آ گیا۔ معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی برکت ہے۔ اور آپ ایسے نہیں ہیں پہلے آدمی جس پر ظلم ہوا ہے، ظلم سب پہ ہوتا ہے اور ظلم ہوتا آیا ہے اور ظلم ہوتا رہے گا، لیکن ہم ایز اے مسلمان ہمارا عمل کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس معاف کر دے تو بہتر ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا، اور جو ایسا آپ کے ساتھ کیا ہے ویسا ہی کریں، اور اگر فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، جس نے صلح کر لیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، اجر دینے والا اللہ ہے اس کا۔ اور سماج میں ہوتا ہے سب سے بڑا جرم ہے قتل۔ قتل کے بارے میں اگر کوئی کسی کو عمدن قتل کر دے، اس کے پریوار میں کسی کو قتل کر دے، سب سے بڑا جرم یہی ہے سماج میں۔ اور اسلام میں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کتب علیکم القصاص، اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا بھی شوشہ رکھا ہے، کہا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، قصاص تو ہے، بدلہ تو ہے، لیکن اگر تم معاف کر دیتے ہو تو ایسے معاف کرو جیسا کہ معلوم ہو کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بدلے میں ایک آدمی کی زندگی ہے اور معافی کرنے میں پورے انسانیت کی زندگی اور بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سورہ مائدہ میں، اور جس نے زندہ رکھا کسی کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے پورے انسانیت کو زندہ رکھا۔ یہ قتل کے بارے میں، لیکن قتل سے بھی تھوڑا چھوٹے آئیے، نیچے آئیے، کوئی کسی کا کان کاٹ دے، کوئی کسی کا دانت توڑ دے، کوئی کسی کا انگلی توڑ دے، کوئی کسی کا ناک پھوڑ دے، اس کے بارے میں بھی اسلام کے نے بتایا ہے کہ اگر تم کو ایسا ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی بدلہ ہے،
कहते हैं अल-ऐनो बिल-ऐने वल-अनफो बिल-अनफे वल-उज़नो बिल-उज़ने वस्सिन्नो बिस्सिन्ने, जो जैसा छोटा जुर्म करे वैसा इस्लाम में क़िसास है। लेकिन यहाँ पर भी माफ़ी को बहुत बड़ा मकाम हासिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया फमन तसद्दक़ फहुवा कफ़्फ़ारतुन लह, और जिसने छोड़ दिया वो छोड़ने वाले के लिए कफ़ारा है, गुनाहों का कफ़ारा है, गुनाहों की बख्शाइश है। आपको किसी ने तकलीफ दी, आपको किसी ने परेशान किया, आपको किसी ने अंगुली तोड़ दिया और आपने माफ कर दिया, तो आपके गुनाहों का कफ़ारा है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यजरहु अब्दुन जरहन फयाफु इल्ला कानत कफ़ारतुन लह मिन यौम वलद इला यौम जरहिही। अगर किसी मुसलमान को कोई जख्म पहुंचाया किसी ने और उसने उसको तकलीफ पहुंचाने वाले को, जख्म पहुंचाने वाले को माफ कर दिया, तो जब से पैदा हुआ है और जब ये नुकसान पहुंचा, जख्म पहुंचा, तब तक के लिए कि गुनाहों का कफ़ारा है। ये समाज की बात है। और आम तौर पर भी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया खुदिल अफ़्व वअमुर बिल मारूफ, माफ करने का रास्ता इख्तियार करो, माफ करने का रास्ता या इख्तियार करो। माफी तेरे लिए ना कि जुल्म करने वाले के लिए। अगर आप माफ कर देंगे तो ये आप ही के तरफ इसका फायदा लौट के आएगा। इंसान में नफरत, इंसान में बदला लेने की ख्वाहिश एक जहर जैसी है जो इंसान को अंदर से गलाता रहता है, इंसान को परेशान करता रहता है। और माफ करना रूह को, इंसान के रूह को पाक कर देता है, साफ सुथरा कर देता है, खुशहाल जिंदगी इनायत फरमाता है। आप एज मुसलमान साबित करें कि आप हकीकी मुसलमान हैं। जहां तक हो सके माफ करें। और इस्लाम में एहसान का तो मतलब है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला का फरमान है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वलकाज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग अल्लाह के रास्ते में ज़ाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर खर्च करते हैं और जो गुस्सा को पी जाते हैं, वलआफ़ीना अनिन नास, और जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, मुहसिनीन को अल्लाह पसंद फरमाता है। माफ़ी एहसान से बिल्कुल करीब है। वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, आफ़ीना अनिन नास, जो लोगों को माफ़ कर देता है अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाता है। और आप अब आइए, अल-अफ़्व कहते हैं माफ़ को, ये सबसे बड़ा मर्तबा है। यानी ज़ाहिरी तौर पर भी माफ़ कर दे और बातनी तौर पर भी माफ़ कर दे। और अगर कोई अफ़ और माफ़ कर देता है तो दुनिया में भी माफ़ हो जाता है, क़यामत के दिन भी उसका मुआख़ज़ा नहीं किया जाएगा। और एक है सफ़ है, सफ़ कहते हैं मुंह मोड़ लेने को। यानी आपने किसी को बुरा भला कहा, वो आपको कुछ नहीं कहा, चुपचाप चला गया। इसका मतलब ये है कि वो माफ़ कुछ नहीं कहा, लेकिन सिजिल में, दफ्तर में, अल्लाह के दफ्तर में जिक्र होगा कि आपने उसके साथ बुरा सलूक किया था। और मग़फ़िरा, मग़फ़िरा कहते हैं पर्दा डालने को। जिस तरह मग़फ़िरा कहते हैं, मग़फ़िरा जब हेलमेट जो पहनते हैं अपने मोटरसाइकिल पे, उसी को मिग़फ़र कहते हैं, पर्दा डालना, यानी चुप हो जाना ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन बातनी तौर पे नहीं। यानी सबसे बड़ा मुकाम इस्लाम में माफ़ी का है। और ये सब था गैरों के, आम तौर पर कत्ल कर दे, कोई जख्म पहुंचाए। अब आइए अपने घरों में, हम लोग अपने अपने घरों में किस तरह माफ़ी का सबक देंगे लोगों को। लोग तकलीफ में परेशान हो जाते हैं, अपने से, बीवी से भी, बच्चों से भी। तो इमाम तिरमिज़ी ने एक हदीस का जिक्र किया है कि मुहाजिरीन मक्का, जब मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे थे तो उसमें कुछ लोग रुक गए। वहाँ उनके बीवियों ने, उनके बच्चों ने रो करके, खुशामद करके, परेशान करके, यानी बच्चों के खातिर, बीवियों के खातिर वो नहीं आए। और जब अल्लाह ने रास्ता आसान किया तो आए। लेकिन जब मदीना आए तो यहाँ जो उन लोगों से पहले हिजरत करके आ गए थे, देखा कि ये लोग तो बहुत कुछ दीन के बारे में सीख गए हैं और ये पीछे रह गए, तो ये अभी नए नए हैं। उन लोगों को गुस्सा आया और सोचा कि अपने बीवी और अपने बच्चों को इसकी सज़ा देंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया और फरमाया
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو جو اپنے بیوی اور بچوں سے بدلہ لینا چاہتے ہو، اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور العفو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے صفت میں سے ناموں میں سے ایک نام ہے عفو، اور معاف کرنا رشتہ داروں کو۔ اب آئیے رشتہ داروں کی بات، یہ تو خاندان میں ہو گئی میاں بیوی کے درمیان، لیکن ہم لوگوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بھی اپنے بچوں سے اپنے بیویوں سے بہت دو دن تک اپنے دل میں کرہ اور بغض رکھتے ہیں۔ اگر کوئی معمولی سی بات ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے پیار کرنے والے ہیں، یا آپ کے محبت کرنے والے ہیں، یا آپ کے اپنے ہیں، آپ کو چاہیے کہ معاف کر دے۔ لیکن بیوی کے طرف سے بھی شوہر کے طرف سے بھی یہ دل میں رکھا جاتا ہے، اور کبھی کوئی بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دن تم نے مجھ کو یہ کہا تھا۔ اب آئیے آپ پتہ لگاوے کہ آپ معاف کرنے والے میں سے ہیں کہ نہیں معاف کرنے والے میں سے ہیں۔ اگر کوئی پرانا زخم، اگر کوئی پرانا ظلم، اگر کوئی پرانا بدتمیزی آپ کو یاد ہے، اور اس کو یاد کر کے اگر آپ کا دل پھر رونے لگے اور آپ وادیلا مچانے لگے، برائی بیان کر لیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں کچھ نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ معاف کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہے، اس لیے اپنے عام طور پر لوگوں کو معافی تو دینا ہی ہے، اور اپنے گھر میں بھی معافی کا ماحول بنانا ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، فوراً کہہ دیجئے سامحنی، معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی، اقرار کر لیں۔ آج کل تو سب سے بڑی بہادری ہے کہ غلطی کر کے غلطی کو اقرار کرنا۔ بہت کم لوگ ملتے ہیں ایسے جو غلطی کرتے ہیں اور غلطی کا اقرار کرتے، اور سب سے بڑا بہادر سماج میں وہی شخص ہے جو اپنے غلطی کا اقرار کرتا ہے۔ اور اب آئیے کہ آپ کے رشتہ دار میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کیا، آپ کے سب اوپر کوئی ظلم کیا، اس کو بھی معاف کر دیں، اور اس کے معاف کرنے کا بھی ذکر قرآن اور حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک واقعہ ہوا، آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کا ایک خالہ زاد بھائی تھا، یعنی مسیرہ بھائی تھا، جس کا نام تھا مصطح بن اثاثہ۔ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، مسکین تھے، مہاجر بھی تھے، اور ان کو اپنے رشتہ دار ہونے کے ناطے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ لگتا یہ تھا کہ مونتھلی راتب یعنی سیلری متعین کر دیے تھے، تنخواہ متعین کر دیے تھے، اور ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ ایک گھٹنا ہوا، بہت بڑا گھٹنا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے قذف کیا، الزام لگایا، اور اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی دی۔ لیکن جن لوگوں نے الزام لگایا، ان الزام لگانے والے میں مصطح بن اثاثہ بھی تھے، جو حضرت ابوبکر کے موسیرہ بھائی تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مرد لوگ اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب بیٹی کہ اپنے گھر میں آپ پر کوئی الزام لگائے، تہمت لگائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ انسان ہونے کے ناطے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا کہ آج سے میں مصطح بن اثاثہ کو کچھ نہیں دوں گا، قسم کھا لیے۔ اور یقینی بات ہے، حقیقت بات بھی ہے کہ سب سے زیادہ بیٹی پر الزام لگا، جس کو ہم دے رہے ہیں، جس کو ہم مدد کر رہے ہیں، وہ میرے ہی بیٹی پر الزام لگا دیا، اور الزام لگانے والوں میں ہو گیا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مصطح بن اثاثہ کو بھی کوڑے لگے تھے، لیکن حضرت ابوبکر نے دینا جو چھوڑ دیا، اس کو قسم جو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اور قسم نہیں کھانا چاہیے
جس کو اللہ نے فضل سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، ایوتو اولی القربا، کہ وہ دیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو جو اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ قرآن کی بلاغت کو دیکھیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو دو، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور مسکین بھی ہے اور مہاجر بھی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ میں سے آ گیا ہے آپ کے پاس، مدینے میں آپ کے رشتہ دار بھی ہے اور مسکین بھی ہے، رشتہ دار کو بھی دینا چاہیے، مسکین ہے مسکین کو بھی دینا چاہیے، اور مہاجر بھی ہے مہاجر کو بھی دینا چاہیے۔ کس طرح اس قرآن نے بلیغ انداز میں پیش کیا ہے کہ اے ابو بکر، دینا کیوں بند کر دیے؟ وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، مسکین بھی ہے اور اوپر سے مہاجر بھی ہے۔ یہ ہے اسلام کا اصول۔ اور جب یہ آیت ہمارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو فوراً قسم کھا لیے اور سرنگو ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد مصطح بن اثاثہ کو زندگی، جب تک میری زندگی ہے، دینا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے اسلام کا اصول، اور اسی پہ چل کر کے اسلام آج اتنے آگے بڑھا ہے اور پورے دنیا میں پھیلا ہے۔ آج ہم لوگ معمولی بات پر کسی نے کسی کو چائے نہیں پلائی، کسی نے کسی کو سلام نہیں کیا، اپنے من میں رکھے رہتے ہیں اس بات کو کہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو سدھا لیں گے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنے سے آپ خود محفوظ رہیں گے، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اور ایک اور حدیث سنیے، کہتے ہیں راوی جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس دو آدمی لائے جائیں گے، دونوں آدمی جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں، اللہ سے عرض کریں گے، اے اللہ تعالیٰ، اس کے اوپر، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، آج اس کے فیصلے کی گھڑی ہے، مجھ کو یہ فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، حسنات ہے ہی نہیں، اس کے پاس کچھ نیکی بچا ہی نہیں، میں کہاں سے دوں تم کو؟ اس آدمی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اگر اس کے پاس حسنات نہیں ہے تو میرے اوپر جو برائی کا بوجھ ہے وہی اس کو دے دیں۔ یہ سن کر کے، یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگے۔ قیامت کے دن بوجھ، وہ بھی برائی کا، وہ بھی خطا کا بہت بڑا بوجھ ہوگا اور سب آدمی اس میں پریشان حال رہیں گے۔ کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا قیامت کے دن؟ اس بوجھ کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگے، بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا جو جس نے مظلمہ پیش کیا تھا، نظر اٹھا کر کے دیکھو آگے کیا ہے۔ وہ جب دیکھے گا تو کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں ایک پورا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کے مکانات ہیں، مکانات ہی مکانات ہیں، عمارتیں ہی عمارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ہو؟ تو کیا تم نہیں بتاؤ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ تو نبیوں اور انبیاء اور شہداؤں کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے شخص، یہ تیرے لیے ہے، تو بھی داخل ہو جا اپنے بھائی کو معاف کر کے اور اپنے بھائی کو بھی لے کر کے جنت میں جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بھی دو آدمی کے درمیان صلح کروائیں گے، مصالحت کروائیں گے، معافی دیں گے، ایک دوسرے کو کروانے کی ایک درس اور دیں گے۔ اور یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملہ کو صلح صفائی کے ذریعے ختم کرا لو۔ آج کل صلح صفائی کا معاملہ ہی نہیں،
ہم لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسجد میں برابر علماء کرام تقریر کرتے ہیں اتفاق و اتحاد پر، میل جول پر، معاف کرنے پر، لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ ہم لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور وہیں سے نبوت کا آغاز ہوا۔ مکے کے لوگوں نے بہت ستایا، یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بہت ستایا اور اتنا مجبور کیا کہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ جب مدینے آ گئے تو مدینے آنے پر بھی ان لوگوں نے چھوڑا نہیں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ مکہ سے لشکر لے کر کے، چڑھائی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مدینہ تک بھی پہنچے، لیکن اللہ کے طرف سے اسلام کا بول بالا ہوا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیے، یہ ایک عجیب واقعہ ہے، ایک جس گاؤں سے نکالے گئے تھے، جس شہر سے نکالے گئے تھے، جس جگہ پیدا ہوئے تھے وہاں سے نکالے گئے تھے، اور آج ایک فاتح کے صورت میں اس گاؤں میں، اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ انسانی فطرت، انسان کا جیسا سوچ ہے کہ لوگ اتنے ستائے گئے تھے، لوگ اتنے پریشان کیے گئے تھے، آج تو بدلہ کا دن ہے، آج تو بدلہ پورا ہوگا۔ اور صحابہ کرام کہتے بھی تھے الیوم یوم الملحمہ، یعنی ملحمہ آج کاٹنے کا دن ہے، ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں جن لوگوں نے ہم کو، ہمارے صحابہ کرام کو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ اور ان لوگوں کا جرم بھی تھا، بہت سے صحابہ کو مکہ میں ان لوگوں نے شہید کر دیا، شہید ہی نہیں بے دردی سے شہید کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارے سامنے آئے اس سے صرف لڑنا، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو چھوڑ دو، بوڑھے کو چھوڑ دو، بچے کو چھوڑ دینا۔ جو میرا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان ہے، اگر وہ اس اپنے گھر میں داخل ہو جائے، بند کر لے، جو کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس سب کو چھوڑ دینا۔ یہ مثال اس سے پہلے دنیا میں دیکھا نہیں کہ توناک دنیا میں ابھی تک کوئی دکھایا ہے، معاف کر دینا۔ اور جب سب معاملہ طے ہو گیا تو پورے مکہ والے کو اپنے پاس جمع کیے اور فرمایا کہ اے مکے والو، اے مکے والو، ما ترون انی فاعل بکم، یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، اے قریش کے لوگوں، تم لوگ کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ کل جو اپنے آپ کو سردار کہتے تھے سر جھکے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے، قریش والوں نے کہا قالوا خیرا اخ کریم و ابن اخ کریم، ہم کو آپ سے بہتر کی امید ہے، بہتری کی امید ہے، آپ بہترین بھائی بھی ہیں، کرامت والے بھائی بھی ہیں، کریم بھی ہیں اور کریم کے پریوار سے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تاریخی جملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي اقول لکم کما قال یوسف لإخوته، میں تم کو آج وہی بدلہ دوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بدلہ دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، بھائی لوگوں نے کنواں میں پھینک دیا مرنے کے لیے، جلن اور حسد میں کہ باپ سے اس کو زیادہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کنواں میں پھینک دیا کہ مر جائے۔ اللہ جس کو رکھے گا اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اسی یوسف علیہ السلام مسند خلافت تک پہنچ گئے، اور جب وہاں سب بھائیوں کو بلایا، سب بھائیوں کو جمع کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اسی کا حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کہا اذهبوا فانتم طلقاء، یہ شرط نہیں رکھا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ شرط نہیں رکھا کہ تاوان دو، یہ شرط نہیں رکھا کہ ہمارے شرطوں کو مانو، اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ جاؤ جاؤ، تم لوگ آزاد ہو۔ ایسا دنیا عرب کے لوگ دیکھے نہیں تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے،
عرب کا ماحول تھا کہ بدلہ کا بدلہ، بلکہ اس سے زیادہ بدلہ۔ لیکن یہ کیسا شخص ہے، یہ کون ہے جس نے سب کو معاف کر دیا اور جس کا نتیجہ نکلا کہ فتح مکہ کے بعد لوگ جونق در جونق اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہ معافی کا ثمرہ ہے، یہ معافی کا پھل ہے۔ اس لیے ہم اپنے سماج میں ہمارے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، ہم کو مارتا ہے، ہم کو تکلیف دیتا ہے، تو بدلہ لینے کا حق اسلام میں نے دیا ہے۔ لیکن بدلہ نمبر 2 پر ہے، نمبر 1 پر ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے اللہ کے قربت حاصل کرنے کا، سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کے قربت حاصل کرنے کا۔ اس لیے ہم جس سماج میں رہتے ہیں، انسانی فطرت ہے، کبھی 19 کبھی 20 ہو ہی جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ جس گھر میں رہتے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹا میں جھگڑا ہوتا ہے، سماج میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا صحیح طریقے سے نمائندگی کریں، اسلام کے صحیح طریقے سے اپنے زندگی میں پالیں، اور قیامت کے دن اللہ آپ کو عزت سے نوازے، قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرمائے، تو معاف کرنے کا جذبہ سیکھیے، معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے اپنے درمیان۔ اور اگر آپ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہے آپ کو، اور قیامت کے دن، اور آپ کے زندگی بھی خوشحال ہو سکتا ہے، خوشی آ سکتی ہے۔ مثلا آپ اگر کسی کو معاف نہیں کریں گے، ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، سازش کریں گے کہ بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اس سے آپ کا بی پی ہائی ہوگا، شوگر کا ماترا بڑھے گا، پریشان حال رہیں گے، کبھی چین کی روٹی نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، اپنے آپ کو آپ اچھا محسوس کریں گے، اور خوشحالی آئے گی اور برکت بھی ہوگی۔ جہاں جھگڑا ہے وہاں برکت نہیں ہے، اور جہاں پر میل محبت ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کے لوگوں کو، اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تو جھگڑا سے بچا، اور اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دے، توفیق دے کہ اس کو معاف کر دیں، اور معاف کر دیں تو دل سے معاف کر دیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم، ملک برب الرعوف الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ